ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ جو حنفی مذہب کے مطابق ہے، فرض، واجبات، سنتیں اور مستحبات کے ساتھ بیان کریں۔ جواب: مردوں کے لیے حنفی مذہب کے مطابق نماز پڑھنے کا یہ وہ طریقہ لکھا جاتا ہے جس میں فرض، واجب، سنت اور مستحب تمام ہی امور آ جاتے ہیں۔ وضو کر چکنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور توجہ کر کے قبلہ رو کھڑے ہو جاؤ۔ دونوں قدموں کے درمیان صرف 4 انگلیوں کا فاصلہ رکھو۔ پھر دل میں نماز پڑھنے کی نیت کرو اور زبان سے بھی کہو۔ مثلاً اگر کوئی صبح کی یعنی فجر کی نماز پڑھتا ہو تو یوں نیت کرے: نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز فجر کی، اللہ کے واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اور اگر جماعت میں شامل ہو تو کہے تابع اس امام کے۔ پھر دونوں ہاتھوں کو اس طرح اٹھاؤ کہ ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں، انگلیاں جدا جدا ہوں اور انگوٹھے کانوں کی لو تک پہنچ جائیں۔ اس وقت فوراً تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ ناف کے نیچے اس طرح باندھ لو کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر ہو، داہنے ہاتھ کے انگوٹھے اور آخر کی انگلی سے بائیں ہاتھ کے پونچے کا حلقہ کر لو اور باقی 3 انگلیاں کلائی کے اوپر رکھو اور کمال ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ ادب کے ساتھ کھڑے ہو گویا تم خدا کے حضور میں حاضر ہو اور اس کی جانب میں اپنی یہ عبادت پیش کر رہے ہو۔ اسی کا نام قیام ہے۔ قیام میں سب سے اول یہ دعا پڑھو جسے ثنا کہتے ہیں: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ یعنی الحمد کا سورہ خوب سوچ سوچ کر پڑھو، اپنی بندگی کا اعتراف ہو۔ سورہ ختم پر آہستہ سے آمین کہو اور اس کے بعد قرآن کی جون سی صورت اور آیتیں جو اچھی طرح یاد ہو اس کو پڑھو اور پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جاؤ۔ رکوع میں پہنچنے سے پہلے تکبیر پوری ہونی چاہیے۔ اگر تکبیر رکوع میں پہنچ کر ختم ہو اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ رکوع کی صورت یہ ہے کہ ہاتھوں کی انگلیاں پھیلا کر گھٹنوں کو مضبوط پکڑ لو، پنڈلیاں سیدھی رکھو، دونوں ہاتھ بھی بالکل تنے ہوئے ہوں، پشت بالکل سیدھی رہے، سر اور پشت بالکل سیدھے برابر رہیں۔ رکوع میں کم از کم 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ اس کے بعد امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہوا سیدھا کھڑا ہو جائے اور مقتدی ربنا لک الحمد کہتا ہوا کھڑا ہو۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جاؤ۔ سجدے کا طریقہ یہ ہے
کہ پہلے دونوں زانو زمین پر ٹیکو، کوہنیوں کو بغلوں سے علیحدہ رکھو۔ اس طرح سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہو۔ سجدے کو جانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنے گھٹنے زمین پر رکھے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی زمین پر رکھو۔ اس طرح سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہو۔ سجدے کی حالت میں کوہنیوں کو بغلوں سے علیحدہ رکھو اور رانوں کو پیٹ سے علیحدہ رکھو۔ سجدے میں ہاتھوں کی انگلیاں ملی رکھو تاکہ سب کے سر قبلے کی طرف رہیں۔ چہرہ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان رکھو، پھر پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ جاؤ۔ اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ اس میں کم از کم اتنی دیر بیٹھو جتنی دیر میں ایک بار سبحان اللہ پڑھا جائے۔ اگر جلسے میں یہ دعا پڑھو تو مسنون ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جاؤ۔ دوسرے سجدے کے بعد 1 رکعت پوری ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد تکبیر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے اٹھو، یعنی سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ اگر کوئی عذر نہ ہو تو زمین پر ہاتھ ٹیکے بغیر سیدھا کھڑے ہو جاؤ۔ دوسری رکعت میں ثنا اور اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ بسم اللہ پڑھو، الحمد شریف پڑھو اور قرآن کی کوئی سورت جو پہلی رکعت میں پڑھی گئی سورت سے چھوٹی ہو یا 3 آیتیں پڑھو، بشرطے کہ اکیلے نماز پڑھ رہے ہو۔ اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو تو پہلی رکعت میں صرف ثنا پڑھ کر خاموش ہو جاؤ، خواہ امام بلند آواز سے قرات پڑھے یا آہستہ آواز سے پڑھے۔ دوسری رکعت میں امام کے پیچھے کچھ نہ پڑھو، خاموش کھڑے ہو جاؤ۔ اگر الگ سے نماز پڑھ رہے ہو تو سورہ فاتحہ کے بعد کوئی چھوٹی سورت یا 3 آیتیں پڑھ کر رکوع کرے، پھر قوما کرو، پھر سجدہ کرو، پھر جلسہ حسب طریقہ کرو۔ دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ کر کے اللہ اکبر کہہ کر قاعدے میں اس طرح بیٹھو کہ دایاں پیر کھڑا رکھو اور بایاں پیر بچھا کر اس پر بیٹھو۔ قاعدے میں دونوں ہاتھ اور سیدھے پیر کی انگلیاں قبلہ رخ رکھنی چاہیے۔ ہاتھوں کو زانوؤں کے یعنی ران کے اوپر رکھ کر تشہد یعنی اتحیات پڑھو۔ اتحیات پڑھتے وقت جب اشہد اللہ الہ پر پہنچو، سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے اور بیچ کی اور بعد والی انگلیوں سے حلقہ باندھ لو۔ اس کے بعد شہادت کی یعنی کلمے کی انگلی اٹھا کر اشارہ کرو، لا الہ پر انگلی اٹھاؤ اور الا اللہ پر جھکا دو، اور اس طرح آخر تک حلقہ باندھے رکھو۔ تشہد ختم کر کے اگر 2 رکعت والی نماز ہو تو دونوں درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دو۔ درود شریف جو مشہور ہے درود ابراہیم
اس کو پڑھنا بہتر اور افضل ہے۔ اور اگر نماز 3 رکعت یا 4 رکعت والی ہے تو تشہد پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور بقیہ 1 یا 2 رکعتیں بتائے گئے طریقے سے آخر تک پڑھو۔ پھر آخر میں درود ابراہیم اور دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیرو۔ داہنی طرف سلام پھیرتے وقت داہنی طرف کے فرشتوں اور مقتدیوں کی نیت کرو، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو، اور بائیں طرف کے سلام سے بائیں طرف کے فرشتوں اور مقتدیوں کی نیت کرو۔ سلام پھیرنے کے بعد ذرا اونچی آواز سے 3 بار استغفر اللہ کہو اور مسنون دعاؤں میں سے جون سی دعا یاد ہو اس دعا کو پڑھو۔